اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، وما جعل ازواجکم اللہ، اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو اللہ تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے بیوی سے، کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ طلاق مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے جیسے کہ فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہ امہاتہم، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ اللہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا، تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ، چنانچہ یہ حکم ہے۔ هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن جو کچھ تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت صفیہ، تو یہ تمام جو ہے صفیہ ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین ہیں۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ یہ الفاظ من المؤمنین والمہاجرین، اہل ایمان اور مہاجرین، ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق، مِنْکَ وَمِن نُوحٍ، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑھا قول و قرار دیا تھا، میثاق لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں،
اور گویا کہ آگے محذوف ہے والکاذبین من کذبہم، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا۔ وجنودا لم تروھا، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب کہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئیں خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب کہ کہہ رہے تھے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو، یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے؟ تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے۔ آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو، بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی، اس میں جمع کر دیا تھا۔ تو اب وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر، اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی، اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھیں ہی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا، وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے،
ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے؟ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی، حمایتی اور نہ مددگار۔